انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ازل کا وعدہ پورا ہو چکا، 1.25 انبیاء کا وارث ایک تپتی سلگتی ہوئی زمین پر قتل کر دیا گیا۔ لیجئے کربلا میں شام غریباں نمودار ہو گئی۔ وہ خیام حسینی سے اٹھتے ہوئے شعلے، وہ آسمان کی طرف بڑھتی ہوئی لپٹیں، وہ ناموس پیغمبر کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگیں۔ ان اٹھتے ہوئے شعلوں میں اور اس اٹھتے ہوئے دھواں میں بچے گھٹ گھٹ کے مرنے لگے۔ جلتی ہوئی خاک ہے، تاراج خیمے ہیں، اور ان اٹھتے ہوئے شعلوں میں علی کی بیٹی قیامت تک کی وراثت کو، سید سجاد کو بار امامت اپنے کاندھوں پر اٹھا کر باہر لے آئی۔ وراثتوں کی تو حفاظت ہو گئی، مگر زینب کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہے۔ اسی عالم میں ایک ننھی سی بچی اپنے دامن میں جلتی ہوئی آگ کے شعلے لیے مقتل کی طرف دوڑ رہی ہے۔ خو کا عالم ہے، جلی ہوئی قناتوں پر کچھ سسکتے ہوئے بچے ہیں، کچھ مغموم بیویاں ہیں، ایک طولانی سجدہ ہے، شکر کا سجدہ۔ اے میرے اللہ، وعدہ پورا ہو گیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ علی کے لال نے وہ جنگ لڑی ہے اور وہ قیامت برپا کی ہے میدان کربلا میں کہ تمام دشمن کی فوجیں کوفے کی دیوار سے جا جا کے ٹکرا رہی تھیں۔ ہر طرف سے الامان الامان کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے میں ایک صدا بلند ہوئی، اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اپنے رب کی جانب۔ بیرنی صلی اللہ مقامہ، ان تمام مناظر کو کیا خوب رقم کرتے ہیں کہ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو، یہ جنگ، یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا تیری ہی ذات پر، بس اب نہ کر وغا کی ہوس، اے حسین بس دم لے ہوا میں چند نفس، اے حسین بس گرمی سے ہانپتا ہے فرس، اے حسین بس وقت نماز عصر ہے بس، اے حسین بس۔ پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں اژدہام میں، اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں، لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہن میان میں، پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے پھریرے نشان میں، بے کس حسین ظلم سیاروں میں گر گئے، مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گر گئے، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، گھیرے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے
اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، مس میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، قرآن اہل زیں سے سرے فرش گر پڑا، دیوارے کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا. گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمیں پہ سر، اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر. اٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، تیر اور تن میں گڑ گئے جب منہ کے بھل گرے. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدا. اس وقت کون حق محبت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. ناظرین، جہاد حسین سے شام غریباں کے مناظر تک آپ کو پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن رضوی صاحب قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. عزاداران سید الشہداء اور شہداء کربلا اور ماتم داران خاندان عصمت و طہارت، یہ قیامت کی شب نمودار ہو چکی. حسین میدان کربلا میں جو عہد و پیمان اللہ سے اور اپنے جد رسول اللہ سے کر چکے تھے، اسے میدان کربلا میں وفا کر رہے ہیں. عزادارو، شب عاشور اور روز عاشور آپ مظلوم کی عزاداری، شہداء پہ گریہ و ماتم کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے. تقاضائے بشری ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ بھوکے تو نہیں تھے، پیاسے تو نہیں تھے؟ روز عاشور چند ساعتوں میں آپ نے فاقہ کیا، آپ نے جنازے تو نہیں اٹھائے. ذرا اس غریب نینوا کی مظلومیت کا منظر دیکھو کہ جو ایک دوپہر کی چند ساعتوں میں جس نے 71 جنازے اٹھائے. کبھی اون و محمد کے جنازے، کبھی بھتیجا قاسم یتیم حسن کا زندگی میں پامال ہوا جنازہ، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی اور کبھی عباس کے بازو کٹے اور حسین جنازہ بھی اپنے بھائی کا نہ اٹھا سکے. اور کبھی وہ قیامت کا منظر کے پیاسا شیرخوار حسین کی ہاتھوں کے اوپر تیرے ظلم کھا کر بابا سے لپٹ گیا، حسین نے اس کا خون ناحق چہرے پہ ملا. اب حسین کا کوئی بھی یار و مددگار نہیں ہے، نہ لشکرے، نہ سپاہی، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس. 71 جنازے اٹھا کے 56-57 سال کے بوڑھے حسین جب میدان کربلا میں یکا و تنہا رہ گئے
تو اب اس شہادت عظما، اس ذبح عظیم، اس وعدہ عالم ارواح کو پورا کرنے کے لیے حسین دین خدا کی بقا اور بناء توحید کو، اکھڑی ہوئی بناء توحید کو رکھنے کے لیے اب آمادہ ہے کہ وہ وعدہ طفلی پورا کر دیا جائے۔ ہاں اب نہ کوئی ناصر ہے نہ کوئی مددگار ہے، آواز حلمن بھی بلند کر چکے اور اللہ سے کہہ چکے کہ پروردگارہ مجھے اپنی جان نہیں بچانی ہے، تیرے دین کی بقا، تیرے نام کی بقا چاہیے۔ پروردگارہ بس اب اتنی مدد کر دے کہ یہ کاسہ تر تیری درگاہ میں حسین پیش کر کے سرخرو ہو جائے۔ ہاں لو اب اپنی شہادت سے پہلے حسین جلدی جلدی در خیمہ پر آئے، راہوار پر سوار ہیں، اترے نہیں بلکہ پردہ خیمے کا ہٹا کے عجب پردرد آواز میں سلام کیا۔ سلام کے لفظوں اور لہن سے لگ رہا ہے کہ اب یہ سلام آخر ہے، اب یہ وداع آخر ہے۔ حسین کی آواز خیمے میں پہنچی، یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ و یا رباب و یا فضہ علیکن من السلام۔ آواز کے لہجے سے خواتین سمجھ گئی، اہل حرم میں ایک شور گریہ بلند ہوا۔ زینب در خیمہ پر آئیے بھیا، راہوار سے اتر کے اندر آ جائیے۔ حسین خیمے میں آئے، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا خاندان عصمت و طہارت میں بیویوں اور بچیوں کا عالم ہوگا۔ ایک طرف سجاد غش میں پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف زینب نے حسین سے کہا اے بھیا آپ جائیے، خدا حافظ، مجھے معلوم ہے کہ اب جب کوئی نہ بچا تو آپ کہاں بچیں گے، مگر مجھے ماں کی وصیت یاد آ رہی ہے۔ اے بھیا ذرا آپ اپنے بندے گلو کھول دیں۔ زینب نے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے حسین کے گلے پہ بوسہ لیا، کہا بہن اس کا کیا سبب ہے؟ کہا ماں نے وصیت کی تھی کہ جب وداع آخر کے لیے میرا لال آئے تو میں نہ ہوں گی، زینب اس کے گلے کو چوم لینا، اس لیے کہ اب جو تم کو خدا حافظ کہہ کے جائے گا حسین تو گلے پہ کند خنجر چلے گا پیاسے کے۔ حسین نے کہا اے بہن اپنے بازوؤں سے ردا ہٹاؤ۔ زینب نے ردا ہٹائی، حسین نے بازوؤں کو چوما۔ زینب نے سبب پوچھا تو کہا مجھ سے بھی وصیت ماں نے کی تھی کہ وداع آخر میں ان بازوؤں کو چوم لینا کہ تیرا گلا کٹنے کے بعد جن بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ لو حسین اب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، مگر روایات کہتی ہیں کہ حسین اتنی آسانی سے ودا کر کے بیویوں کو نکل نہ سکے، بلکہ کیا ہوا، جو خواتین تھیں خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ ساتھ اصحاب و انصار حسین کے بھی حرم ساتھ میں زینب و کلثوم اور رباب کے تھے، بیویوں نے کہا زینب سے کہ آقا سے ایک فرمائش ہے کہ ایک بار ہم لوگ دو رویا صفے بنا کے کھڑے ہو جائے، درمیان سے آقا ہمارے گزر جائے۔ لو حسین بیویوں کے درمیان سے گزرے۔ ارے کہتی ہے روایات، ارے ایسا شور گریہ بلند ہوا اور اس طرح حسین نکلے ہیں خیمے سے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ جا رہا ہو۔ لو حسین خیمے سے نکلے، سب کو خدا حافظ کر لیا، آخری نظر حسرت ہر ایک پر دوڑا کے ڈالی۔ روایات کہتی ہیں کہ حسین خیمے سے نکل کے راہوار کے قریب آئے، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، کوئی نہیں تھا کہ حسین کو سوار کرے، کبھی داہنے حسرت سے دیکھا کبھی بائیں دیکھا۔ خیمے کے در پہ کھڑی زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، آواز آئی اے بھیا اکبر و قاسم و محمد اور عباس نہ صحیح، یہ بہن آپ کی زندہ ہے، میں سوار کروں گی۔ ارے اس ناتواں 71 لاشیں اٹھانے والے زخموں سے چور حسین، ارے جسم کے زخموں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، دل کے زخموں کا کوئی رازدار ہو تو شمار کرے۔ زینب آئی، ایک ہاتھ سے رکاب پکڑی، ایک ہاتھ سے بازو حسین تھاما، بسم اللہ کہہ کے حسین کو
کو سوار کیا اور زینب سے حسین نے کہا اے بہن خیمے میں چلی جاؤ خدا حافظ. اب راہوار کو بڑھانا چاہتے ہیں مگر گھوڑا اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے. ایک بار حسین نے کہا اے میرے باوفا راہوار, اے اسب باوفا, جتنا میں بھوکا اور پیاسا ہوں اتنا تو بھی ہے, تجھ سے بڑی خدمت لی ہے, ہر جنازہ اٹھانے میں تو ہی نے مدد کی ہے, بس ایک آخری خدمت اور انجام دے دے کہ مجھے اپنی قتل گاہ تک مجھے پہنچا دے. بے زبان کیا کہتا. ایک بار حسین کا چہرہ اپنے سر کو اٹھا کے دیکھا اور ایک بار اپنے سموں کی طرف جھک کے اشارہ کیا. اب جو حسین نے دیکھا چھوٹی سی سکینہ سموں سے گھوڑے کے لپٹے ہیں. میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جا. حسین راہوار سے اترے, سکینہ کو بہلانا چاہا مگر سکینہ کی عجب فرمائشیں تھیں. کہا بابا کہاں جا رہے ہیں, جو گیا وہ واپس نہ آیا. حسین نے کہا بیٹی کیا کروں, بیٹی جا خدا حافظ, اب خیمے میں جا, پھوپھی اور ماں کے پاس جا. تو سکینہ نے ایک سوال کر لیا, معتبر مقاتل میں لکھا ہے, کہا واہ یا ابتا, میرے بابا کیا آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ مر جائیں گے؟ تو حسین نے اس بچی کا جواب یہ دیا کہ یا بنیا, میری بچی وہ کیوں نہ مر جائے جس کا کوئی مددگار نہ رہ گیا. کہا بابا آپ جب قتل ہو جائیں گے تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا؟ اگر ہو سکے واہ یا ابتا ردونا الی حرم جدنا, اے بابا ہمیں نانا کے مدینے, نانا کے شہر, نانا کے حرم پہنچا دیجئے. کیا بے کس حسین جواب دے. کہا ہے بیٹی اتنی مہلت کہاں ہے. ایک فقرہ حسین نے کہا یا بنی لو ترک القطا لنام, یعنی قطا ایک پرندہ ہوتا ہے جو سو نہیں پاتا ہے, صرف فریاد کیا کرتا ہے راتوں کو. حسین نے تشبیہ دی, مطلب یہ تھا کہ اے بچی اگر تیرے بابا کے پاس ذرا وقت ہوتا, مہلت ہوتی, تو اتنا تھکا ہے کہ ذرا سا آرام کر لیتا. جا سکینہ خدا حافظ. پھر بھی سکینہ نے حسین کا دامن نہ چھوڑا بلکہ جناب میر انیس کہتے ہیں حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو, سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی فقط بہن نے کیا تھا سوار, بھائی نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. سکینہ سے دامن چھٹانا یہ حسین کا بہت بڑا امتحان تھا. لو حسین سکینہ کو بھیج کے خیمے میں آئے میدان قتال میں, اور ایک بار اپنے گھوڑے پہ سوار ایک بار عمر ابن سعد سے کہا یا عمر ابن سعد اپنے لشکر کو خاموش کر دے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. عمر ابن سعد نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ میرے بس میں کہاں ہے, یہ فوجوں کے زمزمے, یہ گھوڑوں کی ہنہناہٹیں, یہ اسلحوں کی آوازیں ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ کہہ کے حسین نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ انگشت شہادت رکھ کے خاموشی کا اشارہ کیا. تاریخ کہتی ہے کہ فضا کربلا میں موت کا سناٹا چھا گیا. اب حسین نے گفتگو کی, ایھا الناس لماذا تقتلونی, اے لوگوں مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ام علی شریعت غیرتها ام علی دین بدلته ام علی حق ترکته, کیوں قتل کر رہے ہو مجھے؟ کیا میں نے شریعت میں تغییر کر دی؟ کیا میں نے دین محمد کو بدل دیا؟ کیا میں نے کسی کے حق کو غصب کیا یا ادا نہ کیا؟ آواز الہ اللہ ابن رسول اللہ, اے محمد کے لال آپ کا کوئی جرم نہیں ہے. تو کہا فلماذا تقتلونی, کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو؟ یاد رکھو اس روئے زمین پر میرے علاوہ کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ہے. اس گناہ عظیم سے بچ سکتے ہو. مگر ادھر بغض حسین کوئی جواب نہیں آ رہا تھا, فقط یہ کہ حسین آپ کا کوئی جرم نہیں ہے. تو حسین نے کہا تو کچھ تو بتا دو کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. آواز آئی کہ ہاذا منا بغضا لابی, اے حسین یہ آپ کے باپ کا کہ بغض کا بدلہ ہم لوگ لے رہے ہیں جو ہمارے دل میں ہے. بس یہ سننا تھا. حسین نے کہا اب ہم نے تلوار نہ چلائی, ہم تم ایک ملت تھے, تم ہم پہ حملے کر رہے تھے, مگر اب تم ملت اسلام سے خارج ہو, کیونکہ امیر المومنین کے جو بغض کا برملا اعلان کر دے وہ ملت اسلامیہ سے بفتویٰ خدا و رسول خارج ہے. یہ کہہ کے حملہ کیا, تلوار کو سوتا, کبھی میمنے پہ حملہ, کبھی میسرے پہ حملہ, کبھی قلب لشکر میں کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرائیں, ہر
طرف سے الامان الحفیظ ابن رسول اللہ، حسین قابو میں نہیں تھے، یہ کہہ کہہ کے حملے کر رہے تھے، تو کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے اصغر کو مارا، تم نے میرے اول محمد و قاسم کو مارا۔ حسین قابو میں نہیں تھے، حسین جیسے لگ رہا تھا کہ شیر غضبناک اپنے شکار پہ ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھنا تھا منظر کہ عمر ابن سعد چلایا کہ ویلکم، کیا ہو گیا ہے، وائے ہے تم پر، ہر طرف سے گھیرو، اس لیے کہ حازبن الانزع البطین وحازبن قطع العرب، یہ انزع البطین کا بیٹا ہے، یہ عرب کے قطع العرب کا بیٹا ہے، یہ یوں قابو میں نہ آئے گا۔ فوجوں نے ہر طرف سے گھیرنا شروع کر دیا، حسین بھی حملے پہ حملے کر رہے تھے، جدھر مڑتے تھے کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے۔ اس کے بعد روایات کہتی ہے کہ ایک بار واپس اپنی جگہ پہ سستانے کے لیے آتے تھے اور کیا کہتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہہ کے پھر تازہ دم ہو کے حملے کرتے تھے۔ ہاں بس اب حسین حملے کر رہے ہیں اور ایک ایک بہادران عرب کٹ کٹ کے گر رہے ہیں کہ ایک بار حسین نے دیکھا کہ حسین اور حرم کے درمیان ایک فوج حائل ہو گئی۔ اب تک حسین منہ کے خیمے کی طرف دیکھتے تھے، مگر دیکھا کہ فوج یزید، فوج ابن زیاد حسین اور حرم خیموں کے درمیان آ گئی۔ بس حسین سے برداشت نہ ہوا، ایک فریاد بلند کی حسین نے، کہا یا شیعہ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعوں، اے حسین نے یہ جملہ استعمال کر کے بتا دیا یہ میرے باپ کے شیعہ نہیں ہے، یہ میرے شیعہ نہیں ہے، یا شیعہ آل ابی سفیان ان لم لکم دین وَلَا تُؤْمِنُونَ بِالْمَعَادِ، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تم کو قیامت پر بھروسہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزادوں کی طرح تو عمل کرو، وَارْجَعُوا إِلَىٰ أَحْزَابِكُمْ، اور اپنے إِن كُنتُمْ عُرْبًا، اگر تم عرب ہو جیسا کہ دعویٰ کرتے ہو تو اپنے حسب نسب عرب کی نسل اور ان کی کم سے کم حمیت کا تو خیال کرو، شرم تو کرو اگر مرد ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ شمر ابن ذوالجوشن نے کہا کہ ہاں حسین یہ مانا جا سکتا ہے، فوجوں سے کہا ابھی حسین اور ان کے خیمے کے درمیان نہ ہو۔ بس عزیزو اب کیا منظر تھا، حسین یکا و تنہا ہے، ہر طرف سے گھیرا گیا۔ ارے جس کے پاس تلوار ہے تلوار مار رہا ہے، جس کے پاس تیر ہے تیر مار رہا ہے، جس کے پاس تبر ہے نیزہ ہے نیزے مار، جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے وہ پتھر مار رہا ہے۔ ایک پتھر پیشانی اقدس پہ آ کے لگا، حسین کے سر سے خون روا ہوا، آپ نے اپنی آستین سے خون کو پوچھا، پھر حملہ کر رہے ہیں، مگر ادھر سے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں لوگ کہ یہاں تک ایک نیزہ جو حسین کے سینے پہ لگا وہ دل سے پار ہوا۔ امام حسین نے اپنے عقب سے تیر کو پکڑ کے نکالا، ایک پرنالا، میزاب کا لفظ ہے، یعنی پرنالے کی طرح خون جاری ہوا۔ حسین نے کہا بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اے پروردگارا، اے پروردگارا ہمارے اس جہاد کو قبول فرما، ہم اسی طرح سے رسول اللہ کی خدمت میں جائیں گے۔ اس خون کو چہرے پہ مل لیا اور اس کے بعد ایک جو نیزہ اگلا حسین کے اوپر پڑا تو حسین تیورا کے نیچے آنے لگے۔ ہم نے روایات میں دیکھا ہے کہ حسین کبھی گھوڑے سے دائیں طرف جو ہے وہ جھکتے تھے مگر حسین پھر سمجھ جاتے تھے، پھر کبھی بائیں طرف جھکتے تھے تو پھر سمجھ جاتے تھے۔ یہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا تھا، ایک طرف سے نیزہ بردار حسین پہ نیزے مارتے تھے، جب دوسری طرف جھکنے لگتے تھے تو کچھ نیزے والے پھر سے حسین کو ادھر سے سنبھال کے گھوڑے پہ بٹھا دیتے تھے۔ ہر طرف سے نیزے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا نیزہ لگا کہ حسین تیورا کے زمین کی طرف آنے لگے۔ اب زمین پر کہاں آئے، وہ تیروں پہ جس میں نازنی ہے زخمی ہے حسین، یہ تیروں پہ معلق ہے جس میں حسین، یہ ارے زین سے تیر تک اور تیروں سے زمین تک کا سفر یہ ایسا ہوا طویل کہ کائنات لرز گئی۔ لو حسین زمین پر آئے، اب راہوار کا جہاد شروع ہوا، آقا کا جہاد ختم ہو چکا۔ حسین کے اسب باوفا نے اپنی تھوتنیوں سے حسین کے جسم اطہر کے تیر کھینچنے شروع کیے۔ ہر طرف سے جو بھی آتا تھا کسی کو اپنے سنوں سے دفع کرتا تھا کہ وہ فنار ہو،
किसी को थूथनियों से पकड़ के उछाल देता था। जब हुसैन के सारे तीर निकाले जा चुके तो अब वो चला, अपनी अयाल को खूने हुसैन ने रंगी किया। सकीना ने कहा था बाबा को फिर लेकर आना। लो दरे खैमा पर उसने एक सहा लगाया, रास्ते में कहता था अव्वलीमा अव्वलीमा, यानी क्या जुल्म हो गया, क्या जुल्म हो गया। अरे हर तरफ से फौजों ने जाल फेंके, कमंदे फेंकी कि रहवार को गिरफ्तार कर ले। तीर अंदाजों जब वो काबू में न आया, तीर चलाने का इरादा किया। करबला की फजा में एक उमर इब्न साद की आवाज गूंजी, अरे क्या कर रहे हो, जरा एहतराम मलहूज रहे, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का घोड़ा है। अल्लाह अकबर, रहवार रसूल का तो इतना एहतराम, राकिब दोष रसूल खूने हुसैन दिले खूने रसूल दिले रसूलुल्लाह का कोई एहतराम नहीं। उधर दरे खैमा पर पहुंचा, बीबियों ने आवाज जो उसकी सुनी सहा, समझी हुसैन फिर एक बार आए। मगर अजब मंजर देखा, अरे रकाबें कट टूटी हुई है, ज़ीन ढली हुई है, तीर उसके जिस्म पे लगे हुए हैं। अब ये वो मंजर था कि जिसको मकातिल में लिखा गया कि बीबियां देख के बर्दाश्त न कर सकी। अरे बाहर निकल के आई, घोड़े से लिपटी, और मंजर ये था कि लाते मातिन अदल खुदूद नाशिरात शुऊर, अरे अपने बालों को बिखराए, अपने रुखसारों पे तमाचे मार रही है। बस आजादारों के इसी असना में हुसैन ने शिकम अतहर के तीर को निकाला, खाके कर में करबला को जमा किया, पेशानी अतहर के तीर को हुसैन ने निकाला। लो अब ये सर झुकने जा रहा है इस सजदे इलाही में कि बिनाए तौहीद उखड़ी हुई हुसैन सुबह क़यामत तक रखने जा रहे हैं यक्का तन्हा हुसैन। अरे खुदाए वाहिद का सजदे बेनियाज, अब ये वो तवील सजदे हुसैन है कि जो ज़मानो ज़मीन पर मोहित हो जाएगा, इसलिए कि सर रख तो रहे हैं इख्तियार से मगर उठाएंगे नहीं इख्तियार से। इधर हुसैन सजदे में है, उधर शिम्र। हुसैन का आलम यह था कि साअतों बैठे हुए थे जमीन के ऊपर, उठ के हमला करना चाहते थे मगर फिर गिर जाते थे, ताब न थी। मगर हैबत ये थी उस मजलूम की कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी हुसैन के करीब जाने के। कभी जो बढ़ता था हुसैन की मजलूमियत को और हुसैन की हैबत को देख के वापस आ जाता था। उमर इब्न साद कभी खूली से कहता था, कभी सिनान से कहता था, कभी शिम्र से कहता था। जब कोई न बढ़ा तो शिम्र ने कहा कि यह काम मैं करूंगा। वो कुंद खंजर, रिवायात कहती है कि वो जगह जगह पे पत्थरों पे खंजर की धार को और कुंद कर रहा था। लो आया, अरे हुसैन के सीने पे सवार हो गया। बस मैं ये जुमला मैं फकत इन मजलिसों के अलावा आशूर शाम गरीबा के अलावा ये नहीं पढ़ता। आपने सुना, आपने पढ़ा होगा रिवायात में और जाकिरीन से भी सुना होगा कि हुसैन घोड़े से गिरे कहीं और थे, यानी वो नशेब नहीं थी, वो बराबर की जमीन थी, मगर हुसैन का सर नशेब में कटा है। हुसैन अभी इस जहां पे गिरे हैं वहां सजदे इलाही में सर रखे हुए हैं, मगर सर वहां शिम्र ने काटा है। आप जानते हैं क्या कयामत गुजर गई। शिम्र ने आलम सजदे में हुसैन के पांव पकड़े, उसी सजदे की हालत में ले गया। लो इधर सर पे खंजर रवा है, उधर करबला लर्जी, जलजला आया। अरे फुरात का पानी नेज़ों उछला, माहियां ने फुरात साहिल पे दम तोड़ने लगी। अरे सियाह आंधियां, एक कयामत का मंजर है कि ज़ैनब ने जब करबला को लरसते हुए देखा तो आई और सैयद सज्जाद से कहा, ए बेटा देख दफ्तर आलम उलट गया, समझ में नहीं आ रहा ये जलजला किस लिए है। इसी इस्तराब में ज़ैनब बाहर निकल आई। बाहर जो निकल आई तो हर तरफ फौजें घेरे हैं, कहती खल्लुत तरीक, रास्ता छोड़ो, मुझे हुसैन का दीदार कर ले, मुझे अपने भैया को देख लेने दो। जब कहीं से रास्ता ना मिला तो एक बुलंदी पे खड़ी हुई और वो मंजर देखा ज़ैनब ने कि सर को पीट लिया। एक बार कहा, यब्न साद तंजुर युक्तलो अबू अब्दुल्लाह व अंत तंजुर, उमर इब्न साद हुसैन कत्ल हो रहा है और तू खड़ा हुआ देख रहा है। जब किसी ने कुछ न सुना तो एक बार ज़ैनब ने फरियाद की, अल-यौम माता रसूलुल्लाह, आज रसूलुल्लाह मर गए। अल-यौम माता अलीयुल मुर्तजा, आज अली मुर्तजा मारे गए। अल-यौम मातत फातिमा ज़हरा, आज
فاطمہ زہرا ماری گئی، کوئی فریاد کسی نے سنی؟ حسین کے کان میں بہن کی جیسے ہی فریاد آئی، جو اب تک اطمینان نفس کے ساتھ سجدے میں سر کٹا رہا تھا، قریب سے ذہن میں کی جو آواز سنی تو کوہنی ٹیک کے ایک بار فرات کی طرف دیدے پھرائے اور ایک بار نحیف سی آواز میں کہا یا اختی، اے میری بہن زینب، جلدی سے خیمے میں چلی جاؤ، میری زندگی میں نہ نکلو، ارے مجھے سکون سے سر کٹا لینے دو۔ حسین کے کہنے سے زینب خیمے میں گئی، لو ارے 12 ضربوں سے سر کٹ رہا ہے، کدھر سے کٹ رہا ہے؟ پسے گردن سے شمر سر کاٹ رہا ہے۔ میرا مولا ذبح کہاں ہوا؟ ذبح ہوتا ہے انسان ادھر سے گلے کی طرف سے، حسین ذبح نہیں ہوئے، 12 ضربوں سے ارے گردن کی ہڈی کاٹ کے حسین کا سر کاٹا گیا۔ لو ادھر سر حسین کٹا، اشقیاء کا ایک گروہ ہاتھوں میں مشعلیں لے کر خیام حسینی کی تاراجی اور اسے جلانے کے لیے آگے بڑھا۔ آزادارو، ارے رسم ہوتی ہے نا، کوئی مر جائے تو سرہانے چراغ جلایا جاتا، جب رسمیں بدل گئی تھی انسانیت کی، حسین کا سر کٹا تو خیمے جلنے لگے، ایک خیمہ جلا، لو شام غریباں آ گئی، لو حسین کا سر کٹا، لو غریبوں پہ مصیبتیں آئیں، لو صاحبان تطہیر کے ارے سروں سے ردائیں چھینی جانے لگیں۔ روایات کہتی ہیں کہ ایک خیمہ جلتا تھا، زینب بیویوں بچوں کو لے کے دوسرے خیمے میں، اس خیمے میں بھی جب آگ لگ جاتی تھی تو تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ جب آخری خیمہ بچا اور زینب نے سب کو اس میں جمع کیا، جس خیمے میں سید سجاد تھے، روایات کہتی ہیں کہ خیموں سے ادھر سے ادھر بیویوں کے جانے میں اشقیاء نے ارے نیزے کی نوکوں سے اور ہاتھوں سے کھینچ کے بیویوں کی ردائیں چھین لی۔ آزادارو، آخری خیمہ سید سجاد، خیمہ جل رہا ہے کہ زینب نے سجاد کا شانہ ہلایا، اے میرے لال غش سے آنکھیں کھولو، سب خیمے جل چکے، آخری خیمہ ہے، اے سید سجاد اب تک تمہیں بیویوں کو کہ پردے کو بچائے تھی، خیمے میں بیویاں ہیں، سر پہ ردائیں نہیں رہ گئی ہیں، اے امام وقت پھوپھی کو فتویٰ دو کہ پردہ بچا کے جل جائیں یا جان بچا کے بے پردہ نکل جائیں۔ ہائے امتحان امام وقت، ہائے وہ امام صبر و غیرت و حیا کہ منزل امامت ظاہری میں پہلا فتویٰ یہ دیا کہ پھوپھی اماں جان بچا کے بے پردہ نکل جائیے۔ لو سارے خیمے جل گئے، اب زینب نے جب خیمے جل کر جب خاک رہ گئی اور اہل حرم خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ زینب نے ایک بار نظر دوڑائی، کہا ام کلثوم کچھ بچے نہیں نظر آ رہے ہیں، ذرا آگے بڑھی دونوں بہنیں تو جھاڑیوں کے پاس 2 بچے پڑے ہوئے تھے۔ زینب سمجھی شاید خنک ہوا پا کے نیند آ گئی ہے، مگر جب قریب جا کے دیکھا وہ بچے دنیا سے گزر چکے تھے، یا آگ سے جھلس گئے یا خوف و دہشت میں ان کا دم نکل گیا۔ پھر جو وہ واپس نظر دوڑائی، کہا قیامت آ گئی، ام کلثوم سکینہ نہیں ہے، کہا کہاں گئی؟ کہا میں ڈھونڈتی ہوں، تم بچوں کو دیکھو، بیویوں کو دیکھو۔ زینب میدان قتال میں ہر طرح پکار رہی ہے لاشوں کے درمیان، اے سکینہ کہاں ہو؟ اے سکینہ مجھے حسین سے شرمندہ نہ کرنا، میرے حوالے سب کو کر گئے تھے، اے حسین کی لاڈلی، اے حسین کے دل کا سکون، ارے کہیں سے آواز دے، پھوپھی بے چین ہے، کہیں سے آواز نہ آئی۔ حسین زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ارے فرات کے کنارے تک پہنچ گئی کہ دیکھا ایک گھڑ سوار فرات کی طرف سے آ رہا ہے۔ زینب نے اس سے پوچھا کہ اے بندے خدا، کیا تو نے کسی بچی کو ادھر کہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ہاں مگر ایک چھوٹی
چھوٹی سی بچی تھی, ننھی سی بچی تھی, میں نے دیکھا اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, اور وہ آگ سے ڈر کے اپنے کو بچانے کے لیے جتنے ہی وہ دوڑتی تھی, آگ کے شعلے دامن میں اور بھڑکتے تھے, اور وہ پکارتی تھی کہ بابا کہاں ہو, بابا کہاں ہو. بس یہ سننا تھا کہ زینب جب ان کو لاشوں کے درمیان سکینہ نہ ملی تو ایک بار آواز دیتے دیتے بڑھ رہی تھی کہ ایک قریب سے نشیب سے آواز آئی کہ اے میری بہن ذرا آہستہ بولو, سکینہ میرے پاس ہے. اب جو آواز کے سہارے پہنچی نشیب میں تو حسین وہ لاش بے سر جس پہ سکینہ سینے پہ سر رکھے ہوئے لپٹی ہوئی تھی, زینب نے سکینہ سے کہا سکینہ یہاں کہاں جنگل میں لاشوں کے درمیان ڈر جاؤ گی, تم کیسے یہاں آئی؟ کہا یہ بابا کے سینے سے سر لگائے لیٹی ہوں, اور بہت گھنٹوں کے بعد مجھے بابا کا سینہ ملا ہے, مجھے نہ لے جائیے گا یہاں سے. کہا زینب نے کہ یہ بتا بیٹی تو نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے؟ سینے پہ سر تو ہے نہیں, جسم پہ سر تو ہے نہیں. کہا پھوپھی اماں جب میں آگ بھڑک رہی تھی اور بابا بابا کر کے پکار رہی تھی تو یہاں سے بابا کی آواز آئی تھی, الہیا الہیا یا بنیا, اے میری بچی آ جا, میرے پاس آ جا. بس سکینہ کو منا کے کسی طرح زینب واپس لے آئی. ارے زینب نے سکینہ کو کلیجے سے لگایا, خاک نشی, ارے بیٹھے ہیں یہ خاندان عصمت و طہارت, یہ رسول اللہ, یہ علی و زہرا کے بچے. بس عزادارو یہ زینب کی ذمہ داری اور بڑھ گئی. یہ علی کی شیر دل خاتون حسین حوالے کر گئے تھے نا, روایات کہتی ہیں کہ بچوں اور بیویوں کے آگے زینب بیٹھی ہوئی ہے زانو ٹیکے ہوئے, ایک پتا بھی کھڑکتا ہے تو زہرا کی بیٹی ایک شیرنی کی طرح ادھر دیکھتی ہے. ہر طرف سے زینب جو ہے وہ حفاظت اطفال کر رہی ہے, بیویوں کی حفاظت کر رہی ہے. یہ شام غریباں اس طرح سے گزری آل محمد پر کہ اب جو صبح نمودار ہونے والی ہے وہ اسیری کی مصیبتیں اور بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی, وہ انہی شہداء کے درمیان سے گزارا جائے.